चलिए देखिए रहने दो। अम्मल बुलूग फ़इन्नहुम इत्तफ़क़ू अला अन्नहु युश्तरतु हैसु तुश्तरतुल अदाला। बात चल रही है कि शहादत के लिए किन किन सिफात का होना ज़रूरी है। तो बताया था कि 5 चीज़ें हैं, अल अदालत वल बुलूग वल इस्लाम वल हुर्रिया व नफ़युत तुहमा। तो अदालत के ताल्लुक से बात हो चुकी, अब बात हो रही बुलूगत के ताल्लुक से कि क्या गवाही के कबूल करने के लिए बालिग होना ज़रूरी है या बच्चे की शहादत भी कबूल कर सकते हैं। तो कहा अम्मल बुलूग फ़इन्नहुम इत्तफ़क़ू अला अन्नहु युश्तरतु। रही बात बुलूगत की तो फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि बुलूगत की शर्त लगाई जाएगी जिस तरीके से कि अदालत की शर्त लगाई जाती है। तो कहा कि फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि बुलूगत की शर्त लगाई जाएगी हैसु तुश्तरतुल अदाला, इस तौर पर कि अदालत की शर्त लगाई जाती है और आदिल होने के लिए बालिग होना ज़रूरी है। वख्तलफ़ू फ़ी शहादति सिबियानी बअदिहिम अला बअदिन फ़ी जिराह व फ़िल क़त्ल। फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है बच्चों की गवाही के बारे में, बाज़ का बाज़ के खिलाफ जख्म के अंदर या कत्ल के अंदर। यानी कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जख्मी कर दिया, एक बच्चे एक दूसरे बच्चे को कत्ल कर दिया, तो क्या इन बच्चों की गवाही एक दूसरे के खिलाफ मानी जाएगी या नहीं। उनके आपस के मामले में एक की गवाही दूसरे के खिलाफ मानी जाएगी कि नहीं। तो वही कहा फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है सिबियान की शहादत के सिलसिले में, बाज़ का बाज़ के खिलाफ फ़ी जरा जख्म पहुँचाने या जख्मी करने में और फ़िल क़त्ल और कत्ल में। फ़रद्दहा जुमहूर फ़ुक़हाइल अमसार। तो जुमहूर फ़ुक़हा ने सिबियान की गवाही को, बच्चों की शहादत को रद्द किया है, यानी उनकी गवाही की बिना पर क़िसास नहीं लिया जा सकता, या जो है अगर ज़ख्म है तो ज़ख्म तो जिस तरीके से ज़ख्मी कर दिया है तो उसके अंदर भी दूसरे बच्चे की गवाही से क़िसास नहीं लिया जा सकता। तो जुमहूर उलमा ने इसकी तरदीद की है लिमा कुल्नाहु मिन वक़ूइल इज्मा अला अन्न मिन शर्त शहादा अल अदाला। इस वजह से कि जो हमने बात कही इज्मा के वक़ू के ताल्लुक से इस बात पर कि शहादत की शर्तों में से अदालत है। लिमा कुल्नाहु, इस वजह से जो हमने बात कही इज्मा के वाक़े होने के ताल्लुक से इस बात पर कि शहादत की शर्तों में से अदालत है। उम्मीद शर्तिल अदाला अल बुलूग, और अदालत की शर्तों में से बालिग होना है। लिहाजा जब अदालत की शर्त लगा दिए तो बालिग होना भी ज़रूरी है। वलिज़ालिका लैसत फिल हक़ीक़ा शहादा इंदा मालिक, इसीलिए हकीकत में वो इमाम मालिक के यहाँ शहादत नहीं है। इसीलिए इमाम मालिक के यहाँ बच्चों की शहादत या हकीकत में शहादत नहीं है। व इन्नमा हिया करीनतु हालिन, बल्कि करीना हालिया है, एक करीना है। अब अगर उसकी तायीद और तौसीक़ हो जाती है तो वो जो है उसकी गवाही मज़ीद तक़वियत पा जाएगी। तो बच्चों की गवाही या करीना है कातिल के या फला के कातिल होने के लिए, लेकिन इस करीना से फैसला नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये हालत को तक़वियत अता करती है। अब अगर दूसरे और सबूत मिल जाते हैं तो उसका निफाज होगा। तो कहा इसलिए कि हकीकत में इमाम मालिक की यहाँ शहादत नहीं है, बल्कि ये करीना हालिया है। लिज़ालिका इश्तरता फ़ीहा अल्ला यतफ़र्रक़ू, इसीलिए इमाम मालिक ने इस सिलसिले में शर्त रखी है कि वो जुदा जुदा ना हो, लिअल्ला यजबुनु, ताकि वो कमज़ोर ना पड़ने पाए। यानी अभी बच्चे हैं, अगर तन्हा तन्हा उनसे कोई डरा धमका करके पूछेगा तो वो बदल सकते हैं। इसीलिए इमाम मालिक ने कहा
کہ ضروری ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اکٹھا طور پر کہیں۔ اگر اس واقعے کے وقت 10 بچے رہے ہیں تو 5-6 بچے اکٹھا ہو کر کے وہ بات کہیں، الگ الگ نہ ہوں، تاکہ وہ کمزور نہ پڑنے پائیں، بزدل نہ پڑنے پائیں ڈر کر کے، یا تو کسی نے جو دھمکا دیا اس کی بنا پر۔ تو امام مالک کے یہاں بھی حقیقی شہادہ نہیں ہے، البتہ قرینہ حالیہ ہے، دیگر اور ثبوت اگر مل گئے تو اس کی تقویت کا باعث ہے یہ بچوں کی یہ شنکی یہ گواہی۔ واختلف اصحاب مالک هل تجوز اذا كان بينهم كبير ام لا۔ امام مالک کے اصحاب کا اختلاف ہے کہ کیا شہادت جائز ہے جب ان کے درمیان بڑا ہو یا نہ ہو، یا جائز نہیں ہے کہ اگر بچوں کے درمیان کوئی ایک بڑا ہے اس کی گواہی ہو اور بچوں کی گواہی ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کہا اصحاب مالک نے اختلاف کیا ہے کہ کیا بچوں کی شہادت جائز ہے جب ان کے درمیان بڑا ہو یا جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِدَّةُ الْمُشْتَرَطَةَ فِي الشَّهَادَةِ۔ ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا ہے اس مسئلے میں کہ اس کے اندر شرط لگائی جائے گی اس تعداد کی جس کی شرط لگائی جاتی ہے گواہی کے اندر، جس شہادت میں جتنے تعداد کا ہونا ضروری ہے اس تعداد کا پایا جانا ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر مالی معاملات ہیں تو دو عادل آدمیوں کی گواہی، زنا وغیرہ کا معاملہ تو 4 لوگوں کی گواہی، تو جو تعداد مقرر ہے گواہی کے لیے اس تعداد کے اندر اختلاف انہوں نے نہیں کیا ہے، کہا کہ اتنی تعداد کا پایا جانا ضروری ہے۔ ولم یختلفوا، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر شرط لگائی جائے گی اس تعداد کی جس کی شرط لگائی جاتی ہے گواہی میں۔ واختلفوا هل يشترط فيها الذكور ام لا، اور انہوں نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کیا اس کے اندر مذکر ہونے کی شرط لگائی جائے گی ام لا یا نہیں۔ هل يشترط فيها الذكور، کیا اس کے اندر ذکوریت یعنی مذکر ہونے کی شرط لگائی جائے گی یا شرط نہیں لگائی جائے گی۔ واختلف ایضا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے حل تجوز فی القتل الواقع بینہم، کہ کیا بچوں کی شہادت جائز ہوگی اس قتل کے تعلق سے جو ان کے درمیان واقع ہوا، کیا ان کی گواہی جائز ہوگی اس قتل کے تعلق سے جو ان کے درمیان واقع ہوا ہو۔ ولا عمدۃ لمالک فی ھذا، امام مالک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس سلسلے میں مگر یہ کہ یہ عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو امام مالک کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ کہ یہ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ تجوز شہادت الصبیان فی القتل الواقع بینہم۔ قال الشافعی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا فَإِذَا احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِهَذَا، جب کوئی استدلال کرنے والا اس سے استدلال کرے کہ یہ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، قیل لہ، تو اس کو جو جواب دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا ان ابن عباس قد ردہا، کہ عبداللہ ابن عباس نے اس گواہی کو رد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن زبیر کا قول نقل کر رہے ہو لیکن میں بھی عبداللہ بن عباس کا قول بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس نے اس گواہی کو رد کیا ہے۔ والقرآن يدل على بطلانه، اور قرآن بھی اس کے بطلان پر دلالت کرتا ہے۔ وقال بقول مالک، امام مالک کے قول کے مطابق کہا ابن ابی لیلہ نے اور تابعین کی ایک قوم نے۔ وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة، امام مالک کا اس سلسلے میں یا اس کے لیے اجازت شرط فی القبول۔ رہی بات اسلام کی تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، یعنی اسلام قبولیت کے لیے شرط ہے، شہادت اسی وقت قبول کریں گے جب وہ مسلمان ہو۔
وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، اور یہ کہ کافر کی شہادت جائز نہیں ہے، إِلَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، مگر وہ جس کے اندر اختلاف کیا ہے فقہا نے، من جواز ذالک، اس کے جواز کے تعلق سے سفر کے اندر وصیت کے سلسلے میں، یعنی فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر حالت سفر میں ہے آدمی اور کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اگر کوئی دو مسلمان عادل آدمی نہ ملے، اس کے ساتھ غیر مسلم ہوں تو ان کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ تو کہا اِلَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، سوائے اس کے جس کے اندر فقہا نے اختلاف کیا ہے اس کے جواز کے تعلق سے سفر میں وصیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم۔ تو موضع شاہد ہے آخران من غیرکم، آگے آیت کیا ہے؟ وآخران من غیرکم کے بعد ان انتم ضربتم في الارض، کہاں ہے؟ ان انتم ضربتم في الارض، ہاں تو وہی ہے کہ سفر کے ساتھ سفر کے تعلق سے ہے۔ ہاں آگے جو آیت ہے اس میں سفر کی صراحت ہے، تو اسی آیت سے استدلال کیا ہے او آخران من غیرکم، کہ تمہارے علاوہ دو دوسرے لوگ مل جائیں، تو کہا کہ اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کی وصیت جائز ہے۔ فقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یجوز ذلک علی الشروط التي ذکرها اللہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کافر کی شہادت جائز ہوگی ان شرطوں کے مطابق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ کہ وہ وصیت کے تعلق سے ہو، دوسرا ہے کہ حالت سفر میں ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ دو عادل گواہ مسلم نہ مل سکیں۔ تو جن شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ امام مالک امام شافعی کہہ رہے ہیں لا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں ہے، ورأوا ان الآیہ منسوخہ، اور ان کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ منسوخ، آیت کریمہ منسوخ۔ لیکن اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے